تم پاکستان نہیں جا سکتی ابھی مہر، زمرد سخت لہجے میں اسے کہہ رہی تھی، مگر وہ اپنے موقف سے ٹس سے مس بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری موم، وہ جیسے اپنی نافرمانی پر معافی مانگنا چاہتی تھی۔ وہ تمہیں ہی اس سب کا ذمہ دار سمجھتے ہوں گے، اور اس بات کو ابھی 15 دن بھی نہیں ہوئے۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھی، وہ اس سے پوچھ کر گھر سے بھی نہ نکلتی تھی۔ اس کی موت کا ذمہ دار اس کا اپنا کردار تھا موم، اور تم اس کی باتوں میں آ گئی۔ وہ میرا بھائی تھا موم، لیکن اس نے مجھے بھی دھوکہ دیا۔ دھوکہ ہمیشہ اجنبیوں کی طرف سے آئے ضروری نہیں ہوتا۔ گہری چوٹ ہی تب لگتی ہے جب دھوکہ اپنے دیں، دوسروں سے دیے سہ لیے جاتے ہیں، اور جن کو اپنا کہا ہو ان کی طرف سے ملا دھوکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں توڑ دیتا ہے۔ ڈیڈ نے دھوکہ نہیں دیا تھا آپ کو؟ وہ جازم کے لیے ہمیشہ سے حساس رہی تھی۔ میں نے تم سے کب کہا کہ مجھے تمہاری ڈیڈ نے دھوکہ دیا؟ ٹریٹ تو آپ انہیں اسی طرح کرتی ہیں۔ وہ چپ رہ گئی، بتا نہیں سکی کہ غم ایسا ہے کہ کبھی بھولا نہیں جا سکتا۔ وہ خواب ایسے تھے جو پورے نہ ہو سکے، نہ ہو سکتے ہیں۔ یہ تم شاید ابھی نہ سمجھو۔ میں سمجھتی ہوں موم، وہ آہستگی سے بولی۔ شاید آپ انہیں بانٹنا نہیں چاہتی تھیں۔ لوگوں نے 4 شادیوں کی اجازت کو بہت غلط انداز میں ٹرینڈ بنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی شادی بیٹے کی خواہش میں نہیں کی۔ وہ تو بیٹیوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ وہ بے شک بہت اچھی عورت نہیں تھی، مگر بے شک اس نے بیٹے کی تربیت ٹھیک نہ کی۔ مگر تمہارے باپ نے بھی تو انصاف نہیں کیا، اس کے بطن سے بیٹا پیدا کروا کر اسے بیوی والی عزت ہی نہ دی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ میرے ساتھ وفا نبھا رہے ہیں۔ میری مرکزی جنگ یہ نہیں تھی کہ اس نے دوسری شادی کر لی، وجہیں بہت زیادہ تھیں کہ وہ میرے دل سے اپنا مقام کھوتا رہا۔ انسان کی بڑی سے بڑی غلطی اللہ معاف کر دیتا ہے، ہاں، مگر شرک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ وہ بولی تو مہر دیکھتی رہ گئی۔ میں جانا چاہتی ہوں موم، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ موم، میرا نکاح ہوا تھا، وہ تلخی سے بولی۔ وہ معاملہ میں خود دیکھوں گی۔ زبردستی کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ زبردستی کے نکاح کی نہیں ہوتی، مگر وہ زبردستی نہیں ہوا تھا، میں اپنی مرضی سے کیا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ بولی تو زمرد بری طرح چونکی اور حیران سی ہو کر مہر کو دیکھنے لگی۔ اور کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں ابھی اس معاملے پر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی، تو آپ بھی اس پر مت کریں، وہ نرمی سے بولی۔ لیکن کیوں؟ وجہ جاننا چاہوں گی۔ وہ اس کے قریب چلی آئیں۔ وجہ میں خود بھی نہیں جانتی، لیکن ہر معاملے کو فوراً ہی حل کرنا عقل مندی نہیں، کبھی کبھار صبر بھی کرنا ہوتا ہے۔ کچھ معاملے وقت کے حوالے بھی کرنے چاہیے۔ زمر چپ سی رہ کر اسے دیکھنے لگی۔ لیکن کیا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے تم وقت دینا چاہتی ہو؟ ہاں شاید، وہ کہہ کر اٹھ گئی تھی، اور وہ حیران سی بیٹھی رہ گئی۔ کیا یہ مہر تھی، اس کی سب سے چھوٹی اور معصوم بیٹی مہر؟ جازم انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں تھا اور فرزان کو دفنا دیا گیا تھا۔ حویلی تو کیا، پورا گاؤں ہی سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ فروا حویلی میں ہی عدت پوری کر رہی تھی، اور اس کے ارد گرد ایک ہجوم تھا جو اس کے غم کا غم خوار بنا تھا۔ رشیدہ بیگم کو تو سکتہ ہو گیا تھا۔ زینب اور زبیر یہی تھے۔ نویرہ نے اپنی ساری زندگی اسی حویلی میں گزاری تھی، مگر وہ دکھ اور درد اسے نہ ملے تھے جو فروا اور زمرد کے حصے میں آئے تھے۔ رشیدہ بیگم آج بھی ہر چیز کا ذمہ دار زمرد کو ٹھہراتی تھیں، اور آج وہ کہہ رہی تھی کہ زمرد کی بیٹی فرزان کو کھا گئی۔ وہ حیران رہ گئی تھی کہ باقی سب معاملات پیچھے رہ گئے تھے۔ اس کا قتل کرنا، اس کا دھوکے سے مہر کو یہاں بلوانا، کسی چیز کا ذکر نہیں تھا، اور ذکر صرف یہی تھا کہ زمرد کی بیٹی مہر فرزان کو کھا گئی۔ میں معافی چاہتا ہوں داجی، میں نے اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھا، مگر اصل قصوروار کون ہے آپ بھی تو جانتے ہیں، وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ داجی ہنوز منہ پھیرے بیٹھے تھے۔ تم اگلے سردار تھے تیمور خان، تمہیں روایات کا علم ہونا چاہیے تھا۔
سارے زمانے کو خبر ہو چکی ہے کہ وہ اپنی ونی کی ہوئی بیٹی کو تم سے چھین کر لے گیا تھا۔ وہ تلخ اور سرد لہجے میں بولے۔ تیمور کا دل بے اختیار ونی کی ہوئی بیٹی کے ذکر پر دھڑکا تھا۔ وہ بہت چھوٹی چھوٹی؟ کیا تم نہیں جانتے عمریں کتنی ہوتی ہیں لڑکیوں کی؟ وہ بالغ تھی۔ تیمور ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ بے اختیار ہی وقت 2 ہفتے پیچھے گیا تھا جب مہر سسکیاں لیتی رو رہی تھی۔ سنہرے بال چہرے پر بکھرے تھے۔ اس کی سسکیاں بھی اس کی طرح مترنم اور دھیمی تھیں۔ اتنا کیوں روتی ہو مہر؟ میرا نام مت لو، وہ چڑ کر بولی۔ اوکے میری بیوی، اتنا کیوں روتی ہو؟ وہ اس کے اگلے جملے پر مزید بھڑک اٹھی تھی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں ڈھیر ساری شوخیاں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو کیا کروں؟ ہنسوں؟ خوشی سے گانے گاؤں؟ My own brother literally played with me. میری ماں نے مجھے کبھی پھول سے بھی نہیں مارا، اور تم مجھے کیسے کسی کے حوالے کر سکتے ہو؟ You forcefully made out with me. And now you just want to hand over me to your family so they can abuse me. وہ ہچکیاں لینے لگی۔ تم رو تو ایسے رہی ہو جیسے میں نے تمہیں ان کے حوالے ہی کر دیا ہے۔ اور پلیز مجھ سے اردو میں بات کرو، مجھے انگریزی نہیں آتی، وہ بے نیازی سے بولا تاکہ اس کی گلابی اردو سن سکے۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ نہیں، دوبارہ اردو میں بولو، وہ سر جھٹک کر بولا۔ تم نے کل رات میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ I was so gentle. برا مت ماننا، تھوڑی سی انگریزی آتی ہے بس، وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ شٹ اپ، وہ سرخ چہرہ لیے بڑبڑائی۔ اللہ نے تمہیں اتنے ہینڈسم بندے سے نواز دیا ہے بیٹھے بیٹھے۔ میں بہت اچھا انسان ہوں، یقین کرو۔ میں کوئی نہ کوئی راہ نکال کر تمہیں بھیج دوں گا یہاں سے، لیکن کم از کم تب تک یہ رونا دھونا تو مت کرو، اور پلیز کچھ کھا لو۔ سردار جازم میرا جینا دو بھر کر دے گا، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ تمہیں ڈرنا بھی چاہیے، میں ان کی لاڈلی بیٹی ہوں۔ Now I am really scared. وہ پریشانی سے بولا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ میرا مذاق مت بناؤ، وہ تب کر بولی۔ سنجیدہ ہوں مہر، میرا نام مت لو بیوی۔ او مائی گڈنس، وہ سر پکڑ چکی تھی اور وہ ہنس دیا تھا۔ اسے معصوم پیاری اور چڑچڑی سی لڑکی بہت دلچسپ لگی تھی۔ اور تم مجھے طلاق کب دو گے؟ شادی اچانک ہو گئی، کیا اب طلاق بھی دے دوں، اور وہ بھی اتنی جلدی؟ کیا تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ میں بہت سیدھا سادہ کھرا بندہ ہوں مہر، اور تم پہلی نظر میں مجھے اچھی لگی تھی، اور حق حلال کی اتنی حسین بیوی کو ایک رات میں کون کافر طلاق دینے کا سوچ سکتا ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ تم میرے حریف سردار کی بیٹی ہو۔ کیا میرے ڈیڈ تمہارے بھی سردار ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، مرکزی سردار۔ میں صرف اپنے گاؤں کا سردار ہوں، اور وہ 7 گاؤں کے، یعنی ہمارے بھی۔ اور سب سے اہم بات، تمہارا بھائی فرزان مرکزی سردار بننے کے لائق نہیں، تو میں اسے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، قتل کر کے نہیں، اس کے کچھ کالے کرتوت سامنے لا کر، اور یہ بات میرے بھائی نے غلطی سے فرزان کے سامنے کر دی۔ کیا وہ تمہارا سگا بھائی تھا؟ نہیں، وہ میرا چچا زاد بھائی تھا، میر مرتسم۔ تو اب کیا ہوگا؟ تم مجھے کیسے بھیجو گے؟ پہلے ایک بات بتاؤ، وہ تھوڑی پر مٹھی جمائے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں میری بیوی بننے سے مسئلہ ہے یا میرے خاندان والوں کے ساتھ ونی کے طور پر رہنے سے؟ مجھے ہر چیز سے مسئلہ ہے۔ تم ہینڈسم ہو مگر کتنے بڑے ہو، وہ ہنس دیا۔ ہمارے یہاں تمہاری عمر کی لڑکیوں کے 4 بچے ہو جاتے ہیں۔ Are you serious؟ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ میں صرف 21 سال کی ہوں۔ وہ خفا ہوئی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا تھا۔ کس سوچ میں گم ہو تیمور؟ دادا کی آواز پر تیمور خیالوں سے چونکا تھا۔ اب اس معاملے کو رہنے دیتے ہیں نا پلیز داجی۔ تم نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، مگر اس دفعہ۔ وہ خفگی سے اسے دیکھتے رہے، اور وہ بھی یوں ہی انہیں دیکھتا رہا۔ کیا تم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی غیرت بچا سکو؟ سامنے کھڑا شخص اس کا باپ تھا دادا، اور وہ تمہاری بیوی تھی۔ وہ اسے دیکھتے تعصب سے بولے۔ دادا، ساری صورتحال تو آپ کے سامنے ہے نا، تھوڑی ہمت دکھاتے تو قتل نہ ہوتا۔ چچا کا جذباتی ہونا بنتا تھا دادا، مگر ونی ہونا بھی تو کوئی چھوٹی بات نہیں، اور پھر وہ یہاں کی نہیں تھی، امریکہ کی شہری ہے۔ اس کی ماں اگر یہ معاملہ باہر اٹھاتی تو ہم سب کے لیے مشکل ہو سکتی تھی۔ اس کی بات سن کر اب کی بار داجی کچھ نہ بولے،
وہ بھی مطمئن ہو کر وہاں سے اٹھنے لگا۔ سنا ہے تم گردیزیوں کے یہاں جاسوسی کروا رہے ہو؟ تیمور یکدم ساکت ہوا، چہرے کا رنگ سفید پڑا۔ اس نے پلٹ کر داجی کو دیکھا۔ کیا اس ونی میں آئی لڑکی کی خبر گیری کر رہے ہو؟ ہاں، جھوٹ بولنے کا فائدہ نہ تھا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ ابھی؟ کیا مطلب ابھی؟ وہ تنک کر بولے۔ ابھی مجھے واش روم جانا ہے داجی۔ وہ جلدی سے بولا تو وہ سر جھٹک کر رخ پھیر گئے۔ وہ سکھ کی سانس لیتا باہر نکل گیا، ورنہ ایک اور سوال نامہ حل کرنا پڑتا۔ اسے سامان پیک کرتے دیکھ زمرد حیران رہ گئی۔ ساتھ روحین اور رامین بھی ماں کو دیکھتی تو کبھی مہر کو، جو ان سب سے چھوٹی اور سیدھی سادی معصوم سمجھی جاتی تھی، مگر گزرے دنوں میں وہ جو ہمت اور خودسری اس نے دکھائی تھی، سبھی حیران تھے۔ کیا تم نے میری بات نہیں سنی مہر؟ سن لی تھی موم، مگر میں جانا چاہتی ہوں۔ ہر چیز کے باوجود جو مرا وہ میرا بھائی تھا، اور جو موت کے دہانے پر پڑا ہے میرا باپ ہے۔ اور تمہیں یقین ہے کہ تم ان کے لیے ہی جانا چاہتی ہو؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں کسی تیسرے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے پاکستان جاؤں گی؟ میں آپ ہی کی بیٹی ہوں، یہ بھی ایک ہی حقیقت ہے۔ وہ خفگی سے بولی تھی۔ تم یہ کس طرح بات کر رہی ہو موم سے؟ رامین ترشی سے بولی۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ اگر آپ اپنے لیے نہیں تو کم از کم یہ سوچ کر وہاں رک سکتی تھی کہ سردار جازم آپ کی بیٹیوں کا باپ بھی ہے۔ اگر اتنا ہی تھا تو کیوں نہیں رکی وہاں اسی وقت؟ رامین تلخی سے بولی۔ کیونکہ مجھے اپنی ماں کا بھرم رکھنا تھا اس وقت، وہ چبا چبا کر کہتی اپنی بہن کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اگر باپ میرا غلطی پر تھا تو آپ بھی کہیں نہ کہیں غلط تھی موم۔ آپ اپنے شوہر کو عزت نہیں دینا چاہتی تھی، مگر آپ کو اپنی بیٹیوں کے باپ کی عزت کرنی چاہیے تھی۔ وہ 20 سالوں سے ہمارے لیے یہاں آ رہے ہیں، وہ ہمارا خرچ اٹھا سکتے ہیں، مگر ہم سے عزت نہیں پا سکتے۔ اگر اتنی عزت نفس تھی تو ان سے ہمارا حق بھی نہ مانگتی۔ وہ حق ادا کرنے کے باوجود بھی میری سو کالڈ سمجھدار بہنوں کے لیے ایک برے باپ ہیں۔ یہاں کسی کو کچھ فرق نہیں پڑا۔ وہ سینے میں گولیاں اتروائے بیٹھے ہیں آپ کی وجہ سے، آپ کی ہی بیٹی کی وجہ سے۔ میں خود گئی تھی، میری اپنی غلطی تھی۔ وہ مجھے پروٹیکٹ کرتے ہوئے بیٹے کی جان سے بھی گئے اور خود بھی موت کے منہ میں چلے گئے، مگر یہاں اب بھی سب وکٹم ہیں، ولن صرف ڈیڈ ہیں۔ اگر اب میرے وہاں جانے پر کسی نے سوال اٹھایا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ وہ صاف انداز میں تلخی سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ وہاں سب کو چپ سی لگ گئی تھی۔ پہلی بار آپ کے حق میں لڑی ہے آپ کی بیٹی۔ سب مجھے کبھی بے وقوف نہ کہیے گا۔ وہ باپ کا ہاتھ پکڑے کہہ رہی تھی، اور وہ اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکرانے کی کوشش میں آنسو بہا گئے۔ مہر نے ہاتھ بڑھا کر ان کا آنسو چن لیا۔ میں ایک پل بھی چین سے نہیں رہ پائی ڈیڈ۔ پریشان نہ باتیں نہیں کریں نا پلیز، میری سن لیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے آپ کو۔ وہ اس کا ہاتھ میں لیے سہلا رہی تھی۔ میرے لیے لڑی تم؟ پھر؟ وہ اس کے بات کرنے پر پریشان سی ہو رہی تھی۔ بات کرنے دو میری جان، اب میں بہتر ہوں۔ وہ مسکرائے تھے۔ مجھے یقین تھا میرے لیے تم آؤ گی۔ روحین بھی کچھ دن میں آئے گی، اس نے کہا۔ آپ مجھے ہمیشہ بہادر بیٹی کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ انسان دل سے بہادر ہوتا ہے، زبان سے نہیں، اور تم ہمیشہ سے بہادر تھیں۔ آپ کی محبت نے بنایا ڈیڈ۔ وہ مسکرا دیے تھے۔ کافی دنوں بعد شاید پہلی دفعہ مسکرائے تھے۔ وہ بھی ہنس دی تھی۔ وہ خوش تھی یہ مسکراہٹ اور نرمی دیکھ کر۔ وہ اس سے خفا نہیں تھے، کیونکہ اس کی غلطی تھی بھی نہیں۔ وہ کافی دیر بعد ہسپتال سے نکلی تھی اور ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کسی ہوٹل میں بکنگ کروائے، جب سامنے اسے وہ دکھائی دیا۔ وہ ساکت رہ گئی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ رخ موڑتی وہ عین سامنے تھا۔ بیوی جان، وہ اس کی ہمت پر ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! بیوی ہو یار، اور مجھے پتا تھا تم یہاں ضرور آؤ گی۔ مجھے شدت سے تمہارا انتظار تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یاد آ رہی تھی تمہاری، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ حیرانی میں مبتلا اپنے آبرو اچکاتی بڑے غصے سے پوچھ رہی تھی۔ یاد انہیں کیا جاتا ہے جن سے کوئی رشتہ ہو، اور جہاں تک میری یادداشت ساتھ دیتی ہے آپ میرے نکاح میں ہیں محترمہ۔ او مائی گڈنس! وہ اس کے انداز پر بے اختیار ہنس دیا تھا۔ وہ جانے لگی اور اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ تھام لیا۔
ایسے کیسے جا رہی ہو؟ وہ ہاتھ چھڑانے لگی۔ جانے دو مجھے گندے انسان۔ وہ پھر ہنس دیا۔ ایسے کیسے؟ وہ اسے دیکھ کر جیسے شوق ہوا تھا۔ آج وہ دل سے خوش ہو رہا تھا اور اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ اسے دیکھ یوں محسوس کرے گا جیسے کتنے وقتوں سے ان لمحات کا منتظر تھا۔ ایک دفعہ پھر کہو۔ کیا کہوں؟ وہ ہاتھ چھڑا رہی تھی اور اس نے نرمی سے چھوڑ دیا۔ چلو کہیں ڈنر کرتے ہیں، پھر وہیں باتیں ہوں گی۔ کیا مطلب؟ کیا باتیں ہونی ہیں؟ ہماری باتیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ چھوڑو، اگر تم نے مجھے پھر اغوا کر لیا تو؟ اغوا کرنا ہوتا تو اتنے دن انتظار کرتا کیا؟ وہ اسے شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یقین کرو، اغوا نہیں کروں گا۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چل دی۔ وہ قدم دھیمے کرتا اسے اپنے ساتھ لیے چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک فینسی ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ کیا بات کرنی تھی؟ تیمور مینیو دیکھ رہا تھا جب وہ بے صبرے پن سے بولی، تم میری بیوی ہو پلیز۔ وہ چڑھ کر بولی اور وہ ہنس دیا۔ تمہارے تاثرات بڑے مزیدار ہو جاتے ہیں جب میں بیوی بولتا ہوں، جبکہ یہ حقیقت ہے۔ میں نے تمہیں اپنا مان لیا ہے۔ پاگل ہیں کیا آپ؟ وہ اس کی افسانوی سوچ پر تپ سی گئی تھی۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ میں پاگل مشہور بھی ہوں، لیکن یہ دنیا ایسی ہی ہے مہر۔ سیدھے سادھے من موجی انسان کو پاگل کہتی ہے۔ وہ اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکی۔ کیا تم نے مجھے ذرا سا بھی مس نہیں کیا؟ میں کیوں مس کروں گی بے وجہ؟ واو، بڑی بے وفا ہو۔ دوستی تو ہو گئی تھی ہماری۔ وہ اسے گھور کر بولا تو وہ نظریں چرا گئی۔ سمجھوتا تھا وہ۔ سمجھوتا کیسا؟ میں نے تم پر کوئی ظلم کیا تھا کیا؟ میری مرضی کے بغیر مجھے ہاتھ لگایا تھا۔ میں معافی مانگ چکا ہوں اپنی بے اختیاری پر۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، اور یہ بھی کہا کہ شرمندہ نہیں ہوں۔ وہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ ہاں، اس وقت نہیں تھا، کیونکہ مجھے لگا تم میری بیوی ہو اور میری نیت بھی بری نہیں تھی۔ مجھے تم پسند آ گئی تھی۔ میں بے اختیار ہو گیا تھا، اور اب سوچ رہا ہوں تو اہم بات یہ ہے کہ اس وقت مجھے خود پر قابو رکھنا چاہیے تھا، اور تمہاری مرضی کا خیال بھی۔ وہ کہہ رہا تھا اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے ڈائیورس پیپرز۔ ایک منٹ، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے مہر۔ میں ہمارے رشتے کو… کیا ہو گیا ہے؟ کیسا رشتہ؟ میں اپنے بھائی کے قاتل اور باپ کے دشمن سے رشتہ نہیں رکھ سکتی۔ میں نے تمہارے بھائی کو قتل نہیں کیا، میرے چچا نے کیا ہے۔ اور دوسری بات، میں تمہارے باپ کو اپنا دشمن کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ حریف اور دشمن میں فرق ہوتا ہے، اور اب میں حریف بھی نہیں سمجھتا۔ میں سردار سے شادی کو آگے نہیں بڑھا سکتی، وہ صاف گوئی سے بولی۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ سرداروں کو وارث پسند ہیں، بیٹیاں نہیں۔ کیا تمہارے باپ کو تم پسند نہیں تھی؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ تم اپنے باپ کی لاڈلی ہو، وہ خفگی سے بولا۔ ضروری نہیں ہر سردار میرے باپ جیسا ہو۔ سرداری میں ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اور رشتہ نبھانے کی بات ہو تو مجھ جیسا کوئی نہیں۔ میں وعدے نہیں توڑتا اور بہت وفادار ہوں مہر۔ تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ سرداری چھوڑ دو گے؟ وہ مسکرائی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ سرداری سے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے، اور بہت بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ یہ خیال دل سے نکال دو۔ ہو سکتا ہے کہ میں صرف بیٹیاں ہی پیدا کروں۔ وہ اسے دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ مجھے بیٹوں کی چاہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ فرزان اور مرتسم جیسے نکل آتے ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، اور تم خود بھی تو بیٹے ہو۔ میں اچھا بیٹا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اپنے منہ سے کہہ رہے ہو؟ کیا تم اچھی بیٹی ہو؟ وہ جیسے اس کا جواب سننا چاہتا تھا۔ نہیں، میں اپنی موم کو ناراض کر کے یہاں آئی ہوں، اور اگر تمہیں لگتا ہے مجھ سے رشتہ ختم کر کے انہیں خوش کر دو گی تو یہ خیال دل سے نکال دو اور ان کو خوش کرنے کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لو۔ جیسا کہ… وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی اور وہ شرارت سے ہنس دیا۔ انہیں نانی بنا کر بھی کر سکتی ہو۔ شٹ اپ۔ وہ اس پر برس پڑی اور وہ ہنس دی۔ وہ ہوٹل روم میں بیٹھی تھی اور لیپ ٹاپ پر سامنے ماں کے ساتھ ویڈیو کال چل رہی تھی۔ واپس کب آ رہی ہو تم؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ دن میں موم۔
اپنا خیال رکھنا۔ وہاں قانون صرف نام کا ہے، اور اگر تمہیں خان فیملی سے کوئی ملے تو ڈائریکٹ اپنے ڈیڈ سے رابطہ کرنا۔ وہ بتا نہیں سکی کہ وہ تیمور سے نہ صرف ملی ہے بلکہ اس کے ساتھ ڈنر بھی کر چکی ہے۔ میں جلد ہی ڈائیورس کے لیے، موم اگر وہ نہ دینا چاہے تو خلا کا آپشن ہے ہمارے پاس۔ اوہ، مہر چپ سی رہ گئی۔ تمہارا چہرہ کیوں بدل گیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے موم، کیا تم کسی سے خوفزدہ ہو؟ وہ بتا نہیں سکی کہ دل میں امڑتے جذبات کی سرکشی اسے ڈرا رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے موم، ڈیڈ کے ہوتے ہوئے میں کیوں کسی سے ڈروں گی؟ وہ مسکرائی اور دیگر سوچوں کو دل سے جھٹک دیا۔ وہ کال ختم ہونے کے بعد بھی دماغ کو بھٹکانے کی کوشش میں لگی رہی اور مکمل طور پر ان سوچوں سے چھٹکارا بھی نہ پا سکی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون نہ اٹھایا کیونکہ آج کل میسیجز اور فون صرف ایک طرف سے آتے تھے۔ فون اٹھا کر اسکرین دیکھی تو سامنے ہی میسیج تھا، میں نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، نیچے آؤ یا مجھے کافی پر اوپر بلا لو۔ اچھی زبردستی ہے۔ وہ بڑبڑائی اور فون ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے اپنے حلیے پر نظر ڈالی، وہ اسے بہت غور سے دیکھتا تھا اور خفیف ہو جاتی تھی وہ۔ بات سنو محترمہ۔ اسکرین پر نگاہ پڑی تو نیا میسیج کھلا پڑا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اٹھی، کمرے سے نکل کر بالکنی میں آئی۔ وہ نیچے ہی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر سینے پر ہاتھ رکھتے ذرا سا جھکا۔ آس پاس سے گزرتے کچھ لوگوں نے مڑ کر اسے پھر اوپر بالکنی میں کھڑی لڑکی کو دیکھا تھا، اور بالکنی میں لڑکی سرخ انار ہو کر بے اختیار پیچھے ہٹی۔ اس کا دل جیسے پورے بدن میں دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے کچھ دیر رک کر کچھ سوچا اور پھر مفلر اور کوٹ پہنتی لانگ شوز پہنے وہاں سے نکل آئی۔ وہ نیچے آئی تو وہ ایک کھمبے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر پورے دل سے مسکرایا۔ وہ نہ مسکرائی، شکایتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ پھول پیش کرتے پوچھ رہا تھا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک ہی شہر میں رہتے یہ وقت فاصلے پر ضائع کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ 2 گھنٹے پہلے ہی میں ہوٹل پہنچی ہوں، اور ان 2 گھنٹوں میں 2000 دفعہ میرے دل نے کہا کہ چلو پیارے پھر اس پری چہرے کے پاس چلیں۔ بہت فلمیں دیکھتے ہو؟ نظر چرا کر بولی تو وہ ہنس دیا۔ عرصہ ہوا فلم نہیں دیکھی، یقین کرو یہ تمہارے احساس کی دین ہے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اس کے دیکھنے پر عجیب محسوس کر رہی تھی۔ ٹین ایجرز والی حرکتیں کر رہے ہو تمہیں عجیب نہیں لگ رہا؟ ٹین ایج میں عجیب لگتی تھیں، اب کچھ عجیب نہیں لگ رہا۔ وہ ہنس دیا۔ میرے خاندان کو لگتا تھا میں بغیر شادی کے بوڑھا ہو جاؤں گا۔ یقین کرو اگر میں ان سے کہہ دوں کہ مجھے محبت ہو گئی ہے تو وہ سب بھول جائیں گے۔ نہیں، میں خاندان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرا خاندان تمہارے باپ کے خاندان جیسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹرسٹ می۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولا۔ اور مجھے یقین ہے ونی والے قصے میں بھی اگر تمہیں میں ان کے حوالے کرتا تو وہ کچھ نہ کر پاتے، کیونکہ میں انہیں جانتا ہوں۔ تو پھر قتل کیسے ہوا؟ میرا باپ زخمی کیسے ہوا؟ وہ میرا خاندان نہیں، میرے باپ کا خاندان ہے۔ میرا خاندان میری ماں، میری بہنیں ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ میری ماں اٹالین ہے، اب پاکستان میں رہتی ہے، مگر وہ اٹلی سے ہے اور یہیں اسلام آباد میں رہتی ہیں۔ کیا تم میرے ساتھ ان سے ملنے چلو گی؟ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ یہ معلومات اس کے لیے نئی تھی۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ لیکن کیوں؟ وہ تم سے مل کر خوش ہوں گے۔ اور تمہارے فادر؟ ان سے نہ ملنا، ملنے کے لیے نہیں کہوں گا، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ میں اپنی مرضی سے فی الحال کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ میں نے موم کی مرضی کے خلاف ایک دفعہ پاکستان آ کر سب بگاڑ دیا تھا، اور اب میں دوسری دفعہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ دوسری دفعہ تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے گا اور یہ غلطی نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو پلیز۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ یا پھر مجھے اپنی موم سے ملنے دو۔ اس کی بات پر وہ یکدم گھبرائی اور تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ فکر مت کرو، انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہم اس دن کے بعد مل چکے ہیں، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا تو وہ لب چبا کر رہ گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تم سے دستبردار نہیں ہو پاؤں گا، پتہ نہیں کیوں، اگر ہو گیا تو
شاید ساری زندگی خسارے احساس رہے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا، تمہیں لگ رہا ہوگا کہ میں لو بامبنگ کر رہا ہوں، مگر یہی سچ ہے۔ جو میرے لفظ کہہ رہے ہیں وہی میرے دل کی گہرائیوں سے نکلتی آواز ہے، اور انسان کبھی دل سے جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا تم سرداری چھوڑ سکتے ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ مجھے سردار بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر تم ہاں کر دو تو میں سرداری سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ وہ جو اس کی طرف سے واضح انکار کی توقع کر رہی تھی، سن کر ساکت رہ گئی۔ میں سوچ کر جواب دوں گی، وہ کہہ کر جانے لگی۔ زیادہ دیر مت کرنا۔ اگر کر دوں تو؟ وہ پلٹ کر پوچھ رہی تھی۔ میں انتظار کروں گا، مگر یہ بھی جان لو مجھے انتظار سے بہت ڈر لگتا ہے، اور انتظار زیادہ طویل ہو جائے تو تڑپ بڑھ نہیں جاتی، باسی ہو جاتی ہے۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ لیکن میرے ڈیڈ تو پچھلے 20 سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ انتظار نہیں کر رہے، سمجھوتا کر چکے ہیں، اور اسی سمجھوتے کو زندگی کا حصہ بنا چکے ہیں۔ اور جانتی ہو مہر، میں نے ان کی ذات سے محبت کے رنگوں کو اترتے چڑھتے انتظار، بے چینی اور بے بسی سے ہو کر سمجھوتے میں بدلتے دیکھا ہے۔ جا کر پوچھنا ان سے کہ کیا وہ تمہاری موم کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا جواب نام ہی ہوگا، اور ہاں، تمہاری موم ضرور ان کی منتظر ہوں گی، کیونکہ ان کو تمہارے ڈیڈ کے انتظار کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ اس کی باتیں بہت غور سے سن کر حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی۔ تم اتنے یقین سے کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ میرا مشاہدہ بہت تیز ہے مہر۔ وہ مسکرایا۔ اور میں نے سردار جازم کی ہوئی غلطیوں اور محبت سے سیکھا ہے کہ اسے کیسے کرنا ہے اور کن غلطیوں سے دور رہنا ہے۔ تمہاری باتوں سے نہیں لگتا کہ تم میرے ڈیڈ کے حریف تھے، بلکہ لگتا ہے بچپن کے دوست ہو۔ وہ خفا ہو گئی تھی۔ دوست اتنے سبق نہیں سکھاتے جتنے ہمارے مقابل سکھاتے ہیں۔ جن سے ہمارا مقابلہ ہوتا ہے، ہم ان کی ایک ایک آہٹ پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور ان کی کامیابیوں کی وجہ اپناتے ہیں۔ اور ہاں، ایک لمبے عرصے تک میرا آئیڈیل تھے وہ۔ وہ مسکرایا تو مہر اسے دیکھتی رہی، پھر ہاتھ ہلا کر وہاں سے جانے لگی۔ جلد ہی دوبارہ ملیں گے، پیچھے سے پکار کر کہا تو وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ موم، کیا میں ڈیڈ سے ملنے جا سکتی ہوں؟ کہنے والی روحین تھی اور سننے والی زمرد کو اس کے سوال پر حیرت نہیں ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ویسے بھی جاتی۔ 1 ماہ ہونے کو آیا تھا اور پہلی دفعہ تھا جب کسی پیغام یا فون کال نوٹیفیکیشن کے بغیر 1 ماہ گزر گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یقین تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد یا کچھ بہتر ہونے کے بعد وہ رابطہ کرے گا۔ کیا سوچ رہی ہیں موم؟ کچھ نہیں، تم جا سکتی ہو، وہ نرمی سے بولی۔ آپ چلیں گی؟ مجھے کام ہے۔ وہ معمول کا جملہ دہرا چکی تھی۔ کام تو ہمیشہ ہوتے ہیں، کیا اس دفعہ آپ ڈیڈ کی عیادت کے لیے نہیں چل سکتی؟ وہ آہستگی سے پوچھ رہی تھی۔ میرا جانا ضروری نہیں ہے، اتنا غیر ضروری بھی نہیں ہے، وہ نظریں چرا کر بولی۔ تم لوگ مجھ سے اتنی امیدیں کیوں لگاتے ہو؟ وہ جیسے بے بس ہوئی تھی۔ کیونکہ آپ نے ڈیڈ کو بہت زیادہ آزمایا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے لیے ہم کتنے ضروری تھے۔ کوئی بھی شخص بار بار جھٹلائے جانے کے بعد بھی 20 سال تک ہر مہینے آپ کے لیے نہ آتا، وہ افسردگی سے کہہ رہی تھی۔ آپ دل سے معاف نہیں بھی کر سکتی تو مروت کے لیے ان سے اچھے سے مل سکتی تھی، نرمی سے کوئی جواب دے سکتی تھی، مگر آپ نے ہمیشہ انہیں بہت سرد مہری سے ٹریٹ کیا۔ آپ نے اس دن کہا تھا نا کہ شرک اللہ بھی معاف نہیں کرتا، مگر شرک کر کے پلٹ آنے والے کو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ زمرد کو اپنا آپ بہت چھوٹا لگا تھا۔ اس کی اولاد اس کے سامنے اپنے باپ کا مقدمہ لیے کھڑی تھی اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ آج روحین آ رہی ہے ڈیڈ، اور میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، اگلے ہفتے آپ کو ڈسچارج کر دیں گے، وہ جازم کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی، اور جازم مسکرا رہا تھا۔ اسے خوشی ہسپتال سے گھر جانے پر نہیں بلکہ روحین کے آنے پر ہوئی تھی۔ آپ خوش ہیں نا؟ ہاں، بہت خوش ہوں، وہ مسکرایا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر یکدم خیال آیا، آپ تیمور خان کو کتنا جانتے ہیں ڈیڈ؟ جازم یکدم چونکا، جیسے اس قصے کو تو وہ فراموش ہی کر گیا تھا۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ آپ جانتے ہیں میں اس کے نکاح میں ہوں، وہ جیسے یاد دلا رہی تھی۔ ایک وقت میں مجھے وہ اپنے جیسا لگتا تھا، مگر وہ مختلف ہے۔
سرداری اس کے لیے نہیں بنی۔ وہ جذباتی طور پر، اعصابی طور پر ویسا نہیں جیسا ایک سردار کو ہونا چاہیے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو مہر؟ وہ حیرانی سے پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آج روحین آ رہی ہے ڈیڈ۔ ایسے ہی ڈیڈ، وہ بات ٹال گئی، مگر جازم کی گہری نگاہوں سے سائے میں اس کا چہرہ بڑی دیر تک رہا اور وہ اس کے چہرے پر پھیلی سوچیں پڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی شام ہسپتال کے کمرے میں وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا جب جوتوں کی دھمک اور کمرے میں داخل ہوتی خوشبو نے اس کا دل دھڑکنے سے روک دیا۔ اس نے تیزی سے آنکھیں کھولیں اور سامنے زمرد کو دیکھ بے یقین رہ گیا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ ادھر ہی کھڑی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسے ہو جازم؟ نرمی سے پوچھا۔ جازم اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں۔ روحین آگے بڑھ کر اسے گلے لگا چکی تھی۔ اس نے بیٹی کی کمر سہلائی، مگر نگاہیں پھر زمرد کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ ہنوز بے یقین سی بیٹھی تھی۔ مجھے فرزان کے لیے بہت افسوس ہے، کاش وہ سب نہ ہوتا۔ وہ ایک طرف صوفے پر بیٹھتے پھولوں کا گلدستہ اس کی طرف میز پر رکھ چکی تھی۔ جازم نے حسرت سے گلدستے کو دیکھا۔ وہ پہلا گلدستہ تھا جو اسے زمرد کی طرف سے ملا تھا۔ اس کے دیے گئے پھولوں کی گنتی ناممکن تھی، مگر زمرد کی طرف سے گلدستہ ان کے مردہ تالوں کی قبر پر پھول جیسے تھے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اپنے آنے پر دوہری سوچ کا شکار ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد روحین اور مہر باہر جا چکے تھے اور ان کے درمیان گہری خاموشی کا راج تھا۔ تم کیسے آئیں؟ سوال بڑا سادہ اور عام تھا۔ زمرد کو بڑا مشکل لگا۔ تمہاری عیادت کرنے آئی ہوں، اور افسوس کرنے بھی۔ مجھے لگا تم اب شاید میرے جنازے پر بھی نہ آؤ۔ زمرد کو اس کے الفاظ نے تکلیف دی تھی، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ جازم کے سامنے لفظوں کا قحط اب سالوں پر محیط ہو چکا تھا۔ آنے کے لیے شکریہ، اور ان پھولوں کے لیے بھی۔ کب تک یہاں ہو؟ وہ آہستگی سے پوچھ رہا تھا۔ کاش وہ کہہ دے اب جانے کے لیے نہیں آئی، مگر پھر اپنے خیال پر خود ہی دل میں ہنس دیا۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ رکنے کا نہیں کہا۔ دل سے آواز آئی، مگر پھر خود ہی جواب دیا کہ اگر وہ کہہ بھی دے تو کیا وہ رکے گی؟ وہ اس کے یوں دیکھنے پر الجھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ دراصل میں اگلے ہفتے ڈسچارج ہو رہا ہوں۔ اگر تم بچیوں کے ساتھ یہاں ہو تو میں بھی یہیں ٹھہر جاؤں گا۔ اس کی وضاحت پر زمرد کے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ سب کچھ ٹھہرا ہوا تھا، جذبات کی روانی بھی رسانیت کا شکار تھی۔ کیا تمہیں روحین نے مجبور کیا یہاں آنے پر؟ وہ ابھی بھی شاید یقین نہ کر پا رہا تھا۔ نہیں۔ کیا مجھے مجبور کیا جا سکتا ہے؟ وہ بولی تو وہ ہنس دیا۔ نہیں، تمہیں مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تم بہت مضبوط ہو۔ تم ایک وقت میں مجھے ظالم کہا کرتے تھے۔ تمہاری اس بات کا کیا ہوا جازم؟ اس سوچ کا کیا؟ تمہیں میں اب ظالم نہیں لگتی؟ وہ بڑی سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، پھر میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ مجھے اپنی غلطی کی ذمہ داری قبول کرنی ہے اور تمہیں الزام نہیں دینا ہے۔ وہ بولا تو زمرد کا دل کٹ کر رہ گیا، آنکھیں نم ہونے لگیں۔ کیا ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادتی نہیں کی؟ میں نے تمہیں معاف نہ کر کے احساس جرم میں کئی سال مبتلا کر رکھا۔ ہاں زمرد، ہم نے بہت زیادتی کی، ایک دوسرے کی قدر نہیں کی، اور اپنے اپنے خوابوں کو چن لیا، واپسی پر دھتکارتے رہے۔ ان میں تم صرف کچھ کی قصوروار ہو، اور میں نے تمہیں سزا دیتے دیتے ساری عمر گزار دی۔ تمہاری عمر نہیں گزری زمرد، تم ویسی کی ویسی ہو۔ وہ افسردگی سے مسکرایا۔ تو کیا اب میری سزا ختم کر رہی ہو؟ سزا ختم ہونے کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ وہ آہستگی سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے فیصلے کرنا چھوڑ دیا ہے، دل کی باتیں نہیں سنتا اب۔ تم چاہو تو سمیٹ لو، خاک یا پھونک مار کر اڑا دو۔ وہ ہنس دیا تھا اور وہ اسے دیکھے گئی۔ میں جانتا ہوں کچھ بھی بدل نہیں سکتا، اب صرف باقی کی زندگی میں ایک آس کا آسرا ہے۔ وہ آہستہ سے کہہ رہا تھا۔ میں حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ پھر کہاں رہو گے؟ وہ آہستگی سے پوچھ رہی تھی۔ ابھی نہیں سوچا۔ واشنگٹن چلو،
لب بے اختیار پھڑپڑائے تھے اور وہ حیران رہ گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ گئی تھی، اور سرداری کا کیا ہوا؟ سرداری ہوتے ہوئے بھی تمام عمر فقیر رہا زمرد۔ اب وہ رہتی ہے یا نہیں فرق نہیں پڑتا۔ میں نے تو عرصہ ہوا بیٹھک میں جانا چھوڑ دیا ہے، فیصلے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اپنے کیے فیصلوں پر اعتماد ہی نہیں رہا تھا۔ میں تو سیاست میں صرف سیاسی رہنماؤں کی کٹ پتلی ہوں، اور رہوں نہ رہوں سیاسی لوگوں کو فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر تمام عمر خسارہ رہا جازم؟ وہ پوچھ رہی تھی اور جازم نے ہارتے ہوئے سر جھکا دیا۔ تمام عمر خسارہ رہا، وہ سر جھکا کر بولا تو انداز میں عجیب سی ہار دکھائی دی۔ زمرد خاموش نگاہوں سے اسے دیکھی گئی۔ میں تمہاری طرف سے ایک پیغام کا، ایک اشارے کا منتظر ہوں مہر۔ وہ آئے دن یہ پیغام وصول کرتی اور پھر سوچ کر رہ جاتی کہ اسے اس معاملے پر کیا کرنا ہے، دل کی کرنی ہے یا دماغ کی۔ مگر وہ پھر اپنی ماں کا چہرہ دیکھتی تو آج کل مسکراہٹ میں ڈھل رہا تھا، اور پھر اپنے باپ کو دیکھتی جو پچھلے 15 دن سے ان کے ساتھ رہ رہے تھے اور جیسے پھر جوان ہو چکے تھے، اور ان سے بات کرنے کا خیال پھر دل سے نکال دیتی۔ لیکن یہ ایک الگ حقیقت تھی کہ تیمور کا ہر پیغام، ہر فون کال اسے مزید بے چین کر دیا کرتی تھی۔ موم، دل اور دماغ کی جنگ میں کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ دماغ جیتتا ہے تو دل مر جاتا ہے، اور پھر ہماری ہر خوشی، ہر قدم، ہر فیصلے، ہر نئی کامیابی مردہ دل کے تعفن میں لپٹ کر خوشی کا احساس پھیکا کر دیتی ہے۔ زمرد اس کے خیالوں سے انجان بنی کہہ رہی تھی، اور اگر دل جیت جائے تو ہم ہر تکلیف پر خود کو الزام دیتے ہیں کہ کاش اس راہ پر نہ آئے ہوتے، مگر اصل حصہ نصیب کا ہے۔ انسان کے نصیب میں جو لکھا ہو وہ ہو کر رہتا ہے۔ کیا نصیب بدلا جا سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے۔ مہر چپ رہ گئی تو زمر تھوڑی دیر بعد بولی، کچھ دن میں ڈیڈ وہاں سے کاغذات منگوا رہے ہیں، بہت جلد موم، میں تیمور سے ڈائیورس نہیں لینا چاہتی، اس نے کہا، اور زمر کا چہرہ فک رہ گیا۔ اس نے ناسمجھی سے گردن ہلائی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ I think I'm in love with تیمور۔ Are you serious مہر؟ وہ یکدم اس پر چلائی تھی، تمہارا دماغ خراب ہے؟ جانتی بھی ہو وہ کیسے لوگ ہیں؟ انہوں نے تمہیں اغوا… نہیں موم، انہوں نے اغوا نہیں کیا تھا۔ فرزان کی ماں اور دادی نے مجھے دھوکے سے ان کے حوالے کیا تھا، اور تیمور باقی سب جیسا نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تمہارے ساتھ نیا کھیل کھیل رہا ہے۔ تم اتنی بیوقوف کیوں ہو مہر؟ وہ یکدم سر پکڑے بیٹھ گئی تھیں۔ میں بیوقوف نہیں ہوں موم، تیمور ان میں سے نہیں ہے۔ ان میں سے نہیں ہے تو تمہیں ونی کیوں بنایا؟ اسے میں پسند آئی تھی۔ اس کی بات پر وہ طنزیہ انداز میں ہنس دی۔ اور کیا کہا اس نے؟ اس نے مجھے الگ رکھا، بہت خیال سے، کھانے کا خیال رکھا اور مجھے حویلی سے دور رکھا۔ ڈیڈ کے آنے پر اس نے خود مجھے ان کے حوالے کیا، کیونکہ اس نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اگر ایسا تھا تو اس نے تمہیں ونی ہی کیوں بنایا؟ وہ مجھے فرزان سے پروٹیکٹ کر رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا وہ لوگ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سچ نہیں ہے۔ زمرد اس کی عقل پر جیسے ماتم کر رہی ہو۔ وہ واقعی دوسروں جیسا نہیں ہے موم، بلکہ اس کی تو موم بھی آپ کی فیملی کی طرح فارنر ہے، اور وہ بہت سمجھدار ہے۔ میرے لیے سرداری چھوڑنے کو بھی تیار ہے، اور یہاں شفٹ بھی ہونے کو تیار ہے۔ اب کہ زمرد کچھ نہ بولی اور خاموشی سے بیٹی کو دیکھتی رہی۔ اس نے ایک دفعہ ہمت کر لی تھی اور اب بہت غور سے اس کی کہی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے جازم کو 1 گھنٹے میں یہ کہہ کر راضی کر لیا تھا کہ وہ تیمور کو ایک موقع دینا چاہتی ہے، اور اس کے پاس وہ ساری دلیلیں تھیں جو جازم کے لیے ماضی کا ایک تماچا تھی۔ وہ چاہ کر بھی اختلاف نہ کر سکا۔ وہ لوگ انہیں دعوت پر بلا چکے تھے۔ تیمور اگلے ہی ہفتے اپنی فیملی کے ساتھ واشنگٹن چلا آیا تھا۔ شام کو دعوت تھی اور اس کی ساری بہنیں حیرت اور الجھن میں گھری تھیں، جبکہ وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ تم واقعی سیریس ہو مہر؟ ہاں، بہت زیادہ سیریس۔ دیکھ نہیں رہی میڈم کس طرح میک اپ کروا کر بیٹھی ہیں؟ سماحہ نے ہنس کر کہا۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، مہر نے کہا۔ کتنا اچھا ہے دکھ چکا ہے۔ ہماری مہر سر سے پیر تک بدل چکی ہیں۔ رامین بھی ہنسی۔ کم آن گرلز، آئی ایم لٹرلی ان لو، ڈونٹ جج می۔ تمہیں لگتا ہے وہ قربانیاں دے گا؟ دے چکا ہے۔ اس نے موبائل فون آن کر کے ایک ویڈیو چلائی جس میں وہ کئی لوگوں اور سرداروں کے سامنے اپنی سرداری اپنے چچا کے بیٹے کو سونپ رہا ہے۔ وہ سب خاموش رہ گئیں۔
اگر ڈیڈ ایسا کرتے تو شاید موم اور ڈیڈ اتنے سال دور نہ رہتے، سمایا نے افسردگی سے کہا۔ مگر میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ سمایا نے مسکرا کر مہر کو مبارکباد دی تھی۔ وہ خوش دلی سے ہنس دی تھی۔ دونوں خاندان مل چکے تھے۔ تیمور کے گھر سے اس کی ماں اور 2 بہنیں آئی تھیں جو تیمور کی طرح ہی ہنسمکھ اور خوش مزاج تھیں۔ اس کی ماں بھی اچھی عورت تھی۔ تیمور کی ماں اس کی سرداری سے ویسے ہی خوش نہیں تھی، اور اب اس کے چھوٹ جانے پر تو جیسے مہر کی شکر گزار تھی۔ مہر کو ان کا چاؤ سے آنا اور یوں محبت سے پیش آنا بے حد اچھا لگا تھا۔ اس کی ماں نے زمرد سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ خود اٹلی شفٹ ہو رہی تھیں، تو تیمور جب چاہے اٹلی یا امریکہ رہ سکتا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ ان لوگوں نے رخصتی کی تاریخ لے لی تھی اور تیمور کو جیسے حفت اقلیم مل چکی تھی۔ وہ وہاں سے واپسی پر باقاعدہ اپنی ماں کے ہاتھ چوم چکا تھا۔ ایسے گھور کیوں رہے تھے تم تیمور کو؟ زمرد اس سے پوچھ رہی تھی اور وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ رشک آ رہا تھا اس پر۔ اس نے صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کر کے زندگی میں جیت پا لی تھی۔ وہ کتنا خوش لگ رہا تھا۔ وہ بولا تو زمرد ہنس دی۔ ہنسی میں ایک حسرت سی شامل تھی۔ تم بھی خوش ہو جاؤ، تمہاری بیٹی بھی بہت خوش ہے۔ اس کا کندھا تھپ تھپا کر بولی تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ ان کے درمیان فاصلے پہلے جیسے نہیں رہے تھے، مگر ایک جھجک ہنوز قائم تھی۔ وہ آج پھر اس کے سامنے تھی، مگر حالات اور دن بدلا ہوا تھا۔ ماحول میں خوبصورت سی خوشبو تھی اور وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مجھے لگا تم بہت ڈرپوک ہو مہر، مگر تم تو بہادر نکلی۔ تمہاری بہادری نے مجھے بھی بہادر بنا دیا، اور میں نے سرداری کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا زندگی ایسے موقع بار بار نہیں دیتی، اور ہمارا دل پہلے جیسا نہیں رہتا۔ آج میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ مجھے واقعی تم سے محبت ہوئی تھی، یہ سوچ کر، اور خوش ہوں۔ جانتی ہو کیوں؟ جب تم نے مجھے کہا تھا سرداری چھوڑ دو تو دل میں 1% بھی یہ خیال نہیں تھا کہ میں چھوڑ سکتا ہوں۔ میرے بابا کی میراث تھی، مگر جب ایک طرف تم تھی تو دوسری طرف کا ہر انعام پھیکا محسوس ہوا۔ وہ اس کے چہرے کو تھامے کہہ رہا تھا، پھر جھک کر اس کی آنکھیں چوم لی۔ مجھ پر بھروسہ کرنے کا شکریہ مہر جان۔ وہ اسے اپنے حصار میں سمیٹ چکا تھا۔ آئی ریئلی مسڈ یو۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کا دل دھڑکا چکا تھا۔ آہستگی سے اس کے نرم و گداز لبوں پر انگلی پھیرتا وہ نرمی سے ان پر مہر محبت سب کرتا رہا۔ وہ دھڑکتے دل سے اس کی حصار میں مقید اس کی دھڑکنوں کا شور سنتی، اپنی دھڑکن بے ترتیب ہونے سے روک رہی تھی۔ مگر آج احساس الگ تھا، بالکل الگ۔ وہ آج اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج اس کا لمس برا نہیں لگ رہا تھا۔ آج وہ اس سے خوف زدہ نہیں تھی، بلکہ پرسکون تھی۔ اس کی سرگوشیوں اور شرارتوں پر گدگداتے احساس پر اسی کے حصار میں نازاں تھی۔ اس بات کا کیا مطلب تھا جو تم نے مہر سے کہی؟ کس بات کا جازم؟ وہ اس کے ساتھ کھڑی کافی کا کپ تھامے کہہ رہی تھی۔ وہی دل اور دماغ والی بات کا۔ کیا تم نے واقعی دل کو مار دیا تھا؟ ہاں جازم۔ اور محبت؟ محبت ختم ہوتی تو میں آگے بڑھ جاتی، کسی اور، پلیز۔ وہ یکدم تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ اس پل زمرد کی آنکھوں میں ایک جتاتا احساس اترا۔ کسی اور کا ذکر کرنے سے پہلے ہی اتنا تڑپ گئے۔ وہ گہری سانس لے کر اس کا ہاتھ ہٹا رہی تھی، مگر جازم نے اسے قریب کرتے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں کسی اور کا ہو کر بھی کسی اور کا نہیں ہو پایا تھا، مگر میں نے بہت زیادتی کی زمرد۔ میری معافیاں کبھی بھی میرے دل کے ملال اور پچھتاوے کو ختم نہ کر پائیں گی۔